السلام علیکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا، اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اور ایمان سیکھنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان سیکھ رہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول عرض کر، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی ایمان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ہر کام میں محبوب اللہ اور اس کے رسول ہو، ہر کام میں مطلوب اللہ اور اس کے رسول ہو، ہر کام میں مراد اللہ اور اس کے رسول ہو، ہر کام میں مقصد اور رضا اللہ اور اس کے رسول ہو۔ یعنی ایمان یہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ڈیفینیشن پتہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب ہم کیا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ مگر ہم کیا یہ ڈیفینیشن میں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا سرکار فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے؟ ہمارے نزدیک جو محبوب چیز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ہم خود سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے نفس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آتی ہے وہ مرضی پہ اپنے نفس کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنے قلب سے، اپنی روح سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یا ایمان کا ڈیفینیشن کیا بتا کہ ایمان کا ڈیفینیشن یہ، ایمان کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہونا؟ اللہ ہونا، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہونا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہونا۔ تو جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے وہ ایمان والا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، تو ہمارے نزدیک اب کیا محبوب ہے؟ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمارے نزدیک ہماری نیند ہوتی ہے، ہمارا جو نا کھانا ہوتا ہے، ہمارا مال ہوتا ہے، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم رشتے دار ہوتے ہیں۔ مطلب ہر کام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، مخلوق کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے ہر کام میں سب سے زیادہ مقدم کس چیز کو رکھتا ہے؟ مقدم کس کی؟ مقدم ٹاپ پریورٹی کس کو دیتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ سب سے زیادہ غلامی کس کی کرتا ہے؟ سب سے زیادہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اپنا جائزہ لے کے ہم اپنے آپ کو اگر ایمان والا کہتے تو ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ تو ہم دیکھیں، ہم صبح سے لے کے شام تک ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم مومن بن کے گزار رہے ہیں یا منافق بن کے گزار رہے ہیں؟ مومن بن کے گزار رہے ہیں یا کافر بن کے گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں مطلب ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو رکھ رہے ہیں اور اس کا مرضی کو رکھتے ہوئے محاسبہ کر رہے ہیں کہ یہ مرضی میں اپنی مرضی رکھ رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی رکھ رہا ہوں، تو یہ محاسبہ کرتے کرتے جب بندہ یہ دیکھ لیتا تو بندہ انشاءاللہ ایمان والا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا اٹھاتا۔ تو مقدم کیا ہونا؟ ہر چیز میں سب سے زیادہ نزدیک کیا ہونا؟ کہ انسان کے لیے کیا محبوب ہونا؟ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب۔ تو وہ صحابی رسول سوال کر لیا، اب ہمارے لیے پیدا ہوگا۔ صحابہ کی تو سنت تھی، صحابہ کرام کی تو پوری زندگی کیا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی محبوب رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کو ہی مقدم رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی دیکھتے، نہ اپنے نفس کی مرضی دیکھتے، نہ مخلوق کی مرضی دیکھتے، نہ دنیا کی دیکھتے، نہ شیطان کی بات سنتے۔ ہر کام میں ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، یہی ان کو۔ تو ایمان کیا ہے؟ محبت، خدا کی محبت اور خدا کے محبوب کی محبت، یہ تو یہ محبت کب آئے گی؟ محبت کب آئے گی؟ ہم جب جانیں گے اللہ ہمارا الہ ہے، اور ہم جب جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ محبت آنے کے لیے پہلے چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر جانتا پن ہونا، ہمارے اندر نا علم ہونا
کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے. ہمارے اندر یہ علم ہونا، اس کا جانتا پن ہونا. جتنا ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کو، جتنا ہم پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کو، جتنا اس کی معرفت حاصل کریں گے، اس سے ہماری محبت ہو جائے گی، پھر ہم اسی کی سنیں گے. اب ہم کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان رہے ہیں، نہیں پہچان رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم کی محفلوں سے دور ہو رہے ہیں، محبت والوں کی محفلوں سے دور ہو جا رہے ہیں، اور ہم اپنی محفلیں چاہ رہے ہیں، اپنی واہواہی چاہ رہے ہیں، اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، اپنی غلامی چاہ رہے ہیں، نفس کی غلامی چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں لے کے آئے گی، یہ منافقت لے کے آئے گی، یہ کفر لے کے آئے گی، یہ شرک لے کے آئے گی، یہ ارتداد تک لے کے چلی آتی. تو محبت کے لیے سب سے پہلے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ایمان ہونا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. کیا جاننا؟ اللہ الہ ہے یہ جاننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جاننا. کیونکہ جاننے کے بعد ہی محبت ہوتی ہے. جب بندہ جان لیتا کہ میری فکر کرنے والا میرا رب ہی ہے، میرا خیال رکھنے والا، میری سب سے زیادہ بغیر کسی غرض کے محبت کرنے والا، میری فکر کرنے والا، میں جب دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول ہے. جب بندہ یہ جان لے گا تو اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے گی. یہ جانتے جانتے، علم سے جانتا بندہ، یہ جانتے جانتے کیا ہوتا؟ محبت بڑھتی. جب محبت ہو جاتی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاتا. تو یہ محبت کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ذکر ہو، فکر ہو، علم ہو. علم کس چیز کا ہو؟ کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بندہ جتنا جانے گا، جتنا پہچانے گا، اور جو جانا وہ دیکھتے رہے گا، تو اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھتے رہے گی. اور جو غلط محبت مخلوق کی اس کے اندر آ گئی ہے کہ میں مخلوق سے پل رہا ہوں، مخلوق میری حاجت پوری کرتی ہے، وہ محبت بھی اس کے ساتھ میں نکلتے رہے گی. تو کلمے کا علم جب ہم جانیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، جب اس پر عمل کریں گے، ہمارے اندر جانتا پن بڑھے گا، پھر محبت بھی ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے گی. پھر ہمارا کیا اسٹیج آئے گا کہ ہم ہر چیز میں محبوب کیا رکھیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رکھیں. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں گنوائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے کے لیے جو رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں، وہ تعلقات گنوائے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کر سکتی ہے اگر ہم صحیح سمجھیں نہیں تو. اب وہ کیا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان کے آدمی، مال جو تم کماتے ہو، تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، رہنے کے تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اللہ تعالیٰ عربی میں تو اللہ تعالیٰ فرما دیے فاسق لوگ ہیں. کون ہے فاسق لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اطاعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگے. یہ رشتہ داروں کے، کوئی گھر کے پیچھے، کوئی باپ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کوئی اپنی اولاد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کوئی اپنی بیوی کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کوئی خاندان والوں کی خواہش، خاندان والوں کی محبت میں، اس کی خواہشات میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کوئی اپنی جو کمائی ہے وہ کمائی کماتے کماتے اللہ اور اس کو چھوڑ دیا، کوئی تجارت کرتے کرتے اس کے خوف میں کہ کہیں میری تجارت نہ چھوڑ دیا چلی جائے، وہ خوف میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کوئی اپنی مکان سے اتنی محبت کر بیٹھا کہ اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو نا راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی وہ جو نا نفس سے، نفس کیا کرتا؟ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت. اگر نفس ٹرین نہیں ہوا، نفس کو اگر ٹرین صحیح نہیں کرے تو انہیں کیا کرتا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد، یعنی جو کوشش جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا خلاف جو یہ نفس کرتا، یہ چیزیں جو آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جو چیزیں آ رہی ہے، اگر یہ تمہیں پیاری ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو اللہ کا حکم آئے. اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ موت آئے گی. اور جب خبر میں سوال ہوگا، ہمارے خبر میں بھی سوال کیا ہوگا؟ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تو خبر میں بھی وہی سوال ہو رہا. اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کو جانو گے، اللہ کو پہچانو گے کہ اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ سے ہی میں پل رہا ہوں، اور بندہ بے فکر ہوتا مرتے کیا سوال؟ اس کو اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بتا اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتا رب کے بارے میں کیا تیرا معاملہ ہے. رب کسے سمجھتا تھا؟ من ربو کا رب،
تیرا رب کون ہے؟ اب جس سے یہاں پر محبت ہوگی، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، اگر مخلوق میں یعنی نوکری سے پلا سمجھا انہیں، نوکری سے اس کو محبت ہے، پیسوں سے محبت ہے، تو وہی جواب دے گا۔ اگر اس کی محبت یا ہماری محبت اللہ سے ہو جائے، اللہ کے غلام بن جائے، جب ہم سے پوچھا جائے گا بتا تیری پرورش کرنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو ہمارا جواب بھی کیا ہوگا؟ اللہ سے پل کیا ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، میرا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتوں کو مومن جواب دے گا تمہارا رب اور میرا رب ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ پرورش کرنے والا۔ تو یہ گواہی کب دیں گے؟ جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گواہی دیں گے۔ اب اگر ہم مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، گھر، ہر چیز، تجارت کو پریورٹی دے رہے ہیں، اس کو دین نہیں بنا رہے، اس کو دنیا بنا رہے ہیں، اور یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو ہوگا کیا؟ ہم جواب وہی دیں گے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں مخلوق سے جو ہے نا لگاؤ ہے، مخلوق کی طرف رجوع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مخلوق کے جو نا جو رکاوٹیں بن رہی ہے اللہ دین سے، دین کے قریب کرنے کے لیے، وہ جو دین سے دور کر رہی ہے، اس سے ہماری محبت ہوگی، تو خبر میں بھی وہ جواب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے ہم پر، کیونکہ بغیر یہ محبت کے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے خبر میں پوچھا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو اللہ تعالیٰ دین دے کر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دین کے بارے میں پوچھا رہا ہے۔ یعنی آپ کی جو محبت ہونی چاہیے اللہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ تو اس کے لیے جو رکاوٹیں ہو رہی وہ محبت سیکھنے کے لیے، جو محفلوں میں رکاوٹ ہے، کیا محفلوں میں رکاوٹ کیا تھی؟ علم دین سیکھنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی مال رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی کے لیے نوکری رکاوٹ بن جاتی ہے، کسی کے لیے بزنس، کسی کے لیے جو نا دوست، کسی کے لیے جو نا گھر والے، کسی کے لیے نا مطلب ہزاروں ایگزامپلس ہے، کس کے ہم اپنا جائزہ لے تو یہ محبت کو سیکھنے کے لیے، یہ ایمان اللہ اور اس کو رسول کو سیکھنے کے لیے یہ تمام رکاوٹ ہے۔ تو فرض جو چیز ہے ہمارا، وہ فرض کام کرنا ہے، فرض کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان سیکھنے کے لیے تمام رکاوٹیں جو ہے نا ہٹا کے ہم کو ایمان سیکھنا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، کیونکہ خبر کا سوالات فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے محبت کی اہمیت صحابہ کرام میں، دیکھیے ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے، عاجزی کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس کثرت نماز بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ روزہ ہے نہ صدقہ ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی کے ساتھ اٹھو گے، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس کو تم محبوب رکھتے ہو، مطلب جس سے ہماری محبت ہوگی ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر ہماری محبت دنیا ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ابلیس ہے، اور جو ہے نا نافرمان کفار لوگ، مشرکین ہیں، ان سے ہماری محبت ہے، ان کی ہم غلامی کر رہے ہیں، ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر دوزخی بنیں گے۔ اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ہماری محبت اللہ دین ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا نام آئے۔ تو وہ صحابی رسول بھی دیکھیے ہر صحابی رسول کیا ہے، ایسے اعلیٰ ایمان والے کے مطلب قیامت تک ایسے ایمان والے نہیں آئیں گے، اور وہ صحابی رسول بھی سوال کر رہے ہیں اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ دیکھو وہ صحابی کا ایمان بھی دیکھو، جو ایمان والا ہوتا ہے اپنے عمل کو نہیں گنواتا ہوں۔ یہاں پر صحابی رسول کا سنت دیکھے کہ نہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں کثرت سے نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نہ صدقات ہے، مطلب کثرت سے کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ دن رات نمازوں میں، عبادتوں میں، اللہ کی یاد میں، تجارت بھی کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں، نوکری بھی کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں، دن رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی بات میں جو ہے نا لگنے والے، مگر اپنے عمل کو سائڈ میں رکھنے۔ آج بھی زمانہ کہ ہم دو چار عمل کر کے ہم جو ہے نا سنواتے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں اتنے سال سے یہ کر رہا ہوں، میرا کام یہ ہے، میں ایسا، ہم اپنے عمل کو گنواتے۔ صحابہ کرام دیکھیے، عاجزی دیکھیے، جب ایمان آ جاتا، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی، بندے کو اپنے عمل پہ نظر ہی نہیں رہتی، بندہ نیکی کرتا خوش ہو جاتا، مگر نیکی کر کے بھول جاتا، اس کے اندر خوف خدا اتنا ہو جاتا ہے، اتنا ایمان اس کے اندر ہو جاتا، اتنا نفس اس کا پاک ہو جاتا، وہ بے نیاز ہو جاتا اپنے عمل سے۔ یہ صحابی رسول پھر فرما رہے ہیں سب سے زیادہ محبوب تو میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھتا ہوں۔ ایک ہی بات رکھے، تو ایک ہی بات رکھے، مگر اپنے عمل کو نہیں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کثرت نماز ہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کتنے اعلیٰ ہے میرے صحابہ، ستاروں کی مانند ہے اتنے صحابہ ہے، کسی کی بھی اتباع کرو
تم کامیاب ہو جائے گا، امت کو پیغام دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی اس عمل کو نہیں، تو ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان والا اپنے اندر عیبوں کو دیکھتا، ایمان والا اپنے آپ کو دیکھتا، ایمان والا اپنے آپ کو سدھارنے میں لگتا، ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ فلاں فلاں کرا، ایمان والا کرتا ہے، حکمت کو اپناتا ہے، مگر کر کے اس کو سائڈ میں رکھ کے پھر آگے کا سوچتا ہوں، اب آگے کیا کرنا ہے میرے کو گنواتا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو ہم کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہم کو اٹھنا ہے تو ہماری محبت ہم دیکھ لے، ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، صحابہ کی سنتیں صبح سے لے کے شام تک محاسبہ کرتے تھے اپنا، کیونکہ ایمان والا کا عمل ایک ہوتا ہے، ایک خاص عمل اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ محاسبہ، کہ جو اعمال کرے وہ اللہ کی مرضی کے تحت کرے یا اللہ کی ناراضگی کے خلاف کرے، جو ایمان کے تحت کرے یا بغیر ایمان کے کرے، محبت کے ساتھ کرے یا بغیر محبت کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے یا بغیر اخلاص کے ساتھ، یہ ایمان والا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہماری محبت صبح سے لے کے شام تک ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے، اور کتنا اپنے آپ کو یاد کر لیے، کتنا اپنے گھر والوں کو یاد کر لیے، ہم اپنا اپنا جائزہ لے، تو جس سے ہماری محبت ہوگی، جتنی ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے مخلوق سے زیادہ ہوگی، اتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا ہم پریورٹی دیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا ایمان والے ہم ہوں گے، اور ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کامیاب اور فلاح ہونے والے بندوں میں ہوگا۔ آخری میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا، اور ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا، اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنی فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، اسے قبول فرما لے مولا، درگزر فرما، رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا، ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح، تمنی نور عطا فرما، ہمیں ہمارے پیر کو ہر عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائی مولا، ہماری تمام جائز دعاؤں قبول فرما، جو مانگا ہو بھی تمام، جو نہیں مانگا ہو بھی، جو مانگنے سے رہ گیا ہوگی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔